بندہ گناہگار ہو لیکن عقیدہ ٹھیک ہو, ایمان پر خاتمہ ہو جائے, قیامت کے دن وہ بخشا جائے. عمل بڑے کرے لیکن ہو بد عقیدہ اور بد کفر پہ خاتمہ ہو جائے, ایسی مصیبت میں ہے جو کبھی ختم نہیں ہو. اس لیے ایمان پر خاتمے کی فکر کرنی چاہیے. ایک آدمی گھر آیا, بٹن آن کیا, بلب روشن نہیں ہوا. 2-3 دفعہ اس نے بٹن اوپر نیچے کیا, بلب روشن نہیں ہوا. باہر نکل کے وہ کہنے لگا پاور ہاؤس میں بجلی ختم ہو گئی ہے. محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے, کیا شور مچایا ہوا ہے؟ اس نے کہا دنیا کا کیا بنے گا, پاور ہاؤس میں بجلی ختم ہو گئی. لوگوں نے کہا ہمارے گھر میں بلب جل رہے ہیں اور تو کہتے ہیں پاور ہاؤس میں بجلی ختم ہو گئی. جا کے اپنا بلب چیک کر, کہیں تیرا بلب ہی فیوز تو نہیں ہو. اس نے آ کے چیک کیا تو اپنے گھر کا بلب ہی فیوز تھا. بلب اپنا فیوز ہے, اعتراض پاور ہاؤس پہ کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اتنا عرصہ ہوا فلاں آستانے پہ جاتے ہوئے مجھے فیض نہیں نصیب ہوا, پہلے اپنا بلب بھی تو چیک کر. ایک آدمی نے کہا جی میرا گھر بلب نہیں روشن ہو رہا, لگتا ہے پاور ہاؤس میں بجلی ختم ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا بلب چیک کرو. اس نے چیک کیا, بلب ٹھیک تھا, بلب فیوز نہیں تھا. وہ محلے کے 1-2 دوستوں کو بلا لایا, کہتا ہے دیکھو بلب ٹھیک ہے اور روشن نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا بلب تو ٹھیک ہے, اپنا کنیکشن بھی چیک کر. دونوں چیزیں ٹھیک ہونا ضروری ہیں. کنیکشن بھی پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہو, بلب بھی فیوز نہ ہو, پھر گھر روشن ہوتا ہے. عقیدہ خراب ہو جائے, گنبد خضرا سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. عمل خراب ہو جائے, بندہ تقوی سے محروم ہو جائے, فسق و فجور کی محبت دل میں سما جائے, دل کا بلب فیوز ہو جاتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, عقیدہ بھی ٹھیک ہو, عمل بھی ٹھیک ہو, پھر مدینے والے کے فیض سے سینہ روشن اور منور ہو جاتا ہے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, فیضان فقی الاثر. کنیکشن کس سے کٹتا ہے؟ عقیدہ خراب ہو جائے. عقیدہ ٹھیک ہو تو گنبد خضرا سے کنیکشن جڑ گیا. اور بلب کیسے فیوز ہوتا ہے؟ فسق و فجور سے. گناہوں کی محبت دل میں رچ بس گئی تو دل کا بلب فیوز ہو جاتا ہے. دونوں چیزیں ہوں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, عقیدہ بھی ٹھیک ہو, عمل بھی ٹھیک ہو, پھر مدینے والے کے فیض سے سینہ روشن اور منور ہو جاتا ہے. آئیں آج دونوں کی اصلاح کے لیے ایک بات عقیدے کی, ایک عمل کی عرض کر رہا ہوں. تمام عقائد کی جان عقیدہ نبوت ہے. ویسے اجمالاً 3 عقائد ہیں, آخرت کا, توحید کا اور رسالت کا. توحید, رسالت اور آخرت, سارے عقائد اس کے اندر ہیں. لیکن ان تینوں میں بھی جو جان ہے نا, وہ ہے عقیدہ رسالت. اور اس کو بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا سب سے اولا و اعلیٰ. اعلیٰ حضرت نے یہی فکر دی ہے کہ تمام عقائد کی جان عقیدہ رسالت ہے. بس انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کچھ کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان ہوں. انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کچھ کام. بعض لوگ بحث میں پڑ جاتے ہیں حدیثیں بیان کر کے. اگر آپ سے کوئی بحث کرے, آپ کے ہمارا کام نہیں بحث کرنا, آؤ کیراں والا سیدہ دارالعلوم میں تمہیں لے چلتے ہیں. ہمارے علماء جو وہاں بیٹھے ہیں وہ تم سے بحث کریں گے. ہم ہیں عوام, ہم نے بحث نہیں کرنی. ہم نے اپنے دل پہ یہ بات نقش کر لی ہے, ہر حال میں حضور کا ادب کرنا ہے. ہم نے ایمان کی بنیاد اپنی عقل پر نہیں رکھی. آج ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے بعض اینکر, بعض اسکالر مذہبی محفلوں میں بھی اور ٹیلی ویژن پر بھی ایمان کو فلسفے کے رنگ میں بیان کر رہے ہیں. اب یہ ٹیکنیکل غلطی ہر آدمی کو نہیں پتا چلتی, یہ علماء کو ہی پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایمان کو فلسفے کے رنگ میں بیان کر رہے ہیں. فلسفے کی بیساکھیوں پر ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں. بیساکھیاں گر گئیں, ایمان ختم ہو جائے گا. ہم ہیں صدیقی المشرب, ہم ہیں صدیق اکبر کے غلام, ہم ہیں شیر خدا حیدر کرار کے غلام. ہم نے اپنے ایمان کی بنیاد فلسفے پہ نہیں رکھی. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا علم تھوڑا ہے, حضور کی شان بلند ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق.
الحسن. حضور کی شانوں کو ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میرے آقا جیسا اللہ نے دوسرا بنایا ہی نہیں. میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی، سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی. ہمارا نبی کے اندر اعلیٰ حضرت نے بڑا پیار بھر دیا ہے. ہم حضور کے ہیں، ہم اپنے ماڑے بھی ہوں ہوتے تو اپنے ہی، اپنے ماڑے بھی ہوں، مندے بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، ہوتے تو اپنے ہی. ہم جیسے بھی ہیں ہم حضور کے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں ہم حضور کے ہیں. چنگیاں دا تے ہر کوئی بندا، تو مندیاں دا والی، ایک وسیلہ نام تیرے دا میری چولی عملوں خالی. ہمارا نبی اس لیے نہیں پڑھنا کہ میں پڑھا رہا ہوں تو آپ پڑھ رہے ہیں، بلکہ مدینہ منورہ کی طرف دل کی توجہ کر کے اس نیت سے پڑھنا ہے، یا رسول اللہ ہمیں قبول کر لیں، ہم آپ ہی کے ہیں.